حکمتہ، فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کی حکمت کو بلند کر دو، پھر وہ بات کرتا ہے، وہ دل میں اترتی ہے۔ وَإِذَا تَكَبَّرَ، اور اگر اس میں تکبر آ جائے، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ قِيلَ لِلْمَلَكِ ضَعْ حِكْمَتَهُ، فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ اس کی حکمت کو ختم کر دو اور پھینک دو، پھر وہ باتیں کرتا ہے، لوگ مذاق کرتے ہیں۔ اس کا ایک چھٹا طریقہ بھی ہے جس سے آپ حکمت و دانائی حاصل کر سکتے ہیں۔ احمد ابن حرب کہا کرتے تھے، عبدت اللہ 50 سنة فما وجدت لذة العبادة حتى تركت 3 أشياء، میں نے 50 سال عبادت کی لیکن میری عبادت میں لذت مجھے نہیں آئی جب تک میں نے 3 چیزوں کو چھوڑ نہیں دیا۔ تركت رضا الناس حتى قدرت ان اقول الحق، میں نے لوگوں کو راضی کرنا چھوڑ دیا، میرے رب نے میری زبان پہ حق اور حکمت کو جاری کر دیا۔ تركت صحبة الفاسقين فوجدت صحبة الصالحين، میں نے فاسق اور فاجروں کی دوستی سے منہ موڑ لیا، اللہ نے مجھے نیک اور صالح دوست عطا کر دیا۔ تركت لذة الدنيا فوجدت لذة الآخرة، میں نے دنیا کی لذتوں کو ٹھکرا دیا، اللہ ذوالجلال نے دنیا تو دی اخروی لذتوں سے آشنائی عطا کی۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو بھی حکمتوں سے نواز دے، لیکن یاد رکھنا یہ وہ طریقے ہے جس سے حکمت دی جا سکتی ہے، لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے ویسے ہی حکمت عطا کی ہوتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو موسیٰ عشری کو لکھ کے بھیجا تھا، ان الحکمہ لیست عن کبر سن ولکنہ عطاء ولکنها عطاء يعطيه الله من يشاء، ضروری نہیں ہے کہ انسان کی عمر 40 سے 50 60 سال ہو تو تب وہ حکمت والا بنے گا، چھوٹی عمر میں مل سکتی، کیونکہ اللہ کی عطا ہے، اللہ جس کو عطا کرتے ہیں۔ تمنگری بجلس نہ بسالت نہ بمالس، بزرگی بعقلس نہ بسالت، سچ کہا نا، مال سے انسان امیر نہیں بنتا، دل سے بنتا ہے۔ ولیکن الغنى غنى النفس، مال زیادہ ہو تو اس سے امیر نہیں ہوتا، دل امیر ہونا چاہیے۔ بزرگی سالوں سے نہیں، بعض لوگوں کو اللہ نے گاڈ گفٹڈ بنایا ہوتا ہے، چھوٹی عمر میں بھی اللہ ذوالجلال کی عنایات اور فضل ہوتا ہے، اللہ ذوالجلال انہیں حکمت و دانائی سے نواز دیتے ہیں۔ آخری بات، کون ہے جو حکمت سے محروم رہتا ہے، جس کا قرآن سے تعلق نہیں، حدیث سے تعلق نہیں، کبھی حکمت کی بات نہیں کرے۔ حکمت کا منبع و مصدر ہی قرآن اور حدیث ہے، جس کو نصیب ہی نہیں قرآن و حدیث پڑھنا، وہ حکمت کی بات کیسے کرے گا؟ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ رحمت واسعہ کہا کرتے تھے، من جالس مع صاحب بدعہ لم يعط الحکمہ، جو بدعتی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہے اسے حکمت سے نوازا نہیں جاتا، کیونکہ بدعتی انسان، ان اللہ احتجب التوبہ احتجر التوبہ احتجز التوبہ، اللہ نے تو پردہ لٹکا دیا، رکاوٹ ڈال دی ہے، بدعتی جب تک بدعت کو نہیں چھوڑتا اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ ایسے انسان کے ساتھ بیٹھنا اور اس کو یہ اپنا ہم پیالہ اور ہم نوالا بنانا کہ بس یہ ٹھیک ہے، یہ کبھی حکمت و دانائی سے نوازا نہیں جائے گا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آج میز بدل گئے، آج ہر دل عزیز ہونے کے چکر میں ایمان کی قربانیاں دینے کے لیے نوجوان تیار ہو گئے، سلف اس کو برداشت نہیں کرتے تھے، دروازہ صرف کھلا رکھتے دعوت کا، توجیہ کا، ارشاد کا، امر بالمعروف کا، لیکن کبھی بھی قلبی محبتوں سے نوازا نہیں کرتے تھے۔ یہ ممکن نہیں ہے، جو اللہ کے رسول کی بات کو حجت نہیں سمجھتا
اور کسی اور کی بات کو مقدم کرتا ہے، وہ ہم نے والا ہم پہ اعلیٰ تو نہیں بن سکتا۔ لا حکمت لجاہل ولا لطائش۔ امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جاہل کو بھی حکمت نہیں ملتی، اور بہت جلد تیش میں آ جانے والا جلد باز کو بھی کبھی حکمت نہیں ملتی۔ اللہ جلال سے دعا ہے، مولا کریم ہم سب کو حکمت سے نواز دے۔ الہ العالمین جتنے یہ روشن چہرے بیٹھے ہیں، سب کو ایمان، صحت، عزت و برکت اور خوشی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ مولا کریم صاحب اولاد ہیں تو ان کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، سب کا جاریہ بنا۔ مال والے ہیں تو ان کے مال میں برکت فرما، شریروں کی شرارت اور حاسدوں کے حسد سے بچا، بے روزگار ہیں تو تونگل بنا دے، مقروض ہے تو غیبی خزانوں سے مدد فرما۔ الہ العالمین جس طرح تیرے یہ پیارے بندے تیرے دین کی بات سننے کے لیے جمع ہیں، ان سب کو ان کے والدین اور اولادوں کے لیے جنت الفردوس میں جمع فرما، اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ اور یہ خوبصورت ادارہ اسٹیبلش ہونے جا رہا ہے جس کا نام ہی الحکمہ ہے، مولا کریم پڑھانے والے اور پڑھنے والوں کو اس حکمت کا اثر لینا اور اس کے پیکر بنا، اور یہاں سے نکلنے والے امت کے رہبر و رہنما بنے، اور جملہ منتظمین اور جملہ محسنین کو اے اللہ اپنی شان اور عظمت کے مطابق دنیا اور آخرت میں عطاؤں سے نواز۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ حضرت الاستاذ قاری المقری صہیب احمد صاحب میر محمدی حفظہ اللہ تعالی آپ سے مخاطب تھے۔ ان کے خطاب میں یقیناً آپ نے بہت سی حکمت بھری باتیں، بہت سے لول و لالا آپ نے اخذ کیے۔ اللہ رب العزت ہمیں حکمتوں سے نواز دے، اخلاص کی توفیق عطا فرما دے اور عمل صالح کی توفیقات سے بہرہ مند فرما دے۔ ابھی ایک ترانہ ہے، محترم حذیفہ بھائی آپ کے سامنے جو ہے وہ ترانہ پیش کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز اس کے بعد محترم قرائے کرام کی جو ہے وہ تلاوتیں ہوں گی۔ ابھی حذیفہ صاحب جو ہے وہ آپ کے سامنے ترانہ پیش کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روشن روشن چاند ستارہ الحکمہ، سب سے انوکھا اور پیارا الحکمہ۔ روشن روشن چاند ستارہ الحکمہ، سب سے انوکھا اور پیارا الحکمہ۔ دین کی خدمت کام ہے اس کا صبح و شام، زباں زباں پر گونج رہا ہے اس کا نام۔ دین کی خدمت کام ہے اس کا صبح و شام، زباں زباں پر گونج رہا ہے اس کا نام۔ عظمت دی کا ایک مینارہ الحکمہ، روشن روشن چاند ستارہ الحکمہ۔ روشن روشن چاند ستارہ الحکمہ، سب سے انوکھا اور پیارا الحکمہ۔
کھولتا ہے یہ سوچ کی پرتیں نئی نئی، کرتا ہے تحقیق سے باتیں نئی نئی، کرتا ہے ہر درد کا چارہ الحکمہ، روشن روشن چاند ستارہ الحکمہ، روشن روشن چاند ستارہ الحکمہ، سب سے انوکھا اور پیارا الحکمہ، تاروں سے بھی آگے ہے پرواز اس کی، پہنچی ہوئی ہے دور تلک آواز اس کی، اسی لیے ہر ایک پکارا الحکمہ، روشن روشن چاند ستارہ الحکمہ، روشن روشن چاند ستارہ الحکمہ، سب سے انوکھا اور پیارا الحکمہ، کاٹتا ہے یہ پر الہادی سوچوں کے، ذہن بدل کے رکھ دیتا ہے لوگوں کے، بنتا ہے پلکوں کا سہارا الحکمہ، روشن روشن چاند ستارہ الحکمہ، روشن روشن چاند ستارہ الحکمہ، سب سے انوکھا اور پیارا الحکمہ، کرتا ہے پرچار قرآن و سنت کا، علم اٹھاتا ہے اصحاب کی عظمت کا، سب کو سمجھے آنکھ کا تارا الحکمہ، سب سے انوکھا اور پیارا الحکمہ، روشن روشن چاند ستارہ الحکمہ، سب سے انوکھا اور پیارا الحکمہ، حد سے زیادہ لائق ہے استاد اس کے، اسی لیے ہے روز و شب آباد اس کے، پیش کرے کیا خوب نظارہ الحکمہ، روشن روشن چاند ستارہ الحکمہ، روشن روشن چاند ستارہ الحکمہ، سب سے انوکھا اور پیارا الحکمہ، دیکھ کے مہماں اس کا چہرہ کھلتا ہے، کھول کے باہیں سب کو عزمی ملتا ہے، تبھی تو ہر کوئی کہے ہمارا الحکمہ، روشن روشن چاند ستارہ الحکمہ، روشن روشن چاند ستارہ الحکمہ، سب سے انوکھا اور پیارا الحکمہ۔